اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ المجادلہ پڑھیں گے۔ 22 آیات کی یہ صورت مدنی صورت ہے، جیسے الحدید مدنی تھی ویسی یہ بھی مدنی ہے۔ نام پہلی آیت کے لفظ پر رکھا گیا ہے، اور اسی صورت سے قرآن کریم کا 28واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا یہ فرق ہم سب سمجھ چکے ہوں گے کہ مکی صورتوں میں جس چیز پر زور ہے، جو باتیں دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، وہ ہے آخرت کا ہونا، اللہ کی طرف سے اللہ کو اکیلا الہ ماننا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنا کہ اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جبکہ مدنی صورتوں میں عموماً احکام ملتا ہے۔ حالات کے تحت جب مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تو حالات کے تحت جیسے حالات تھے اس کے تحت اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں، ہدایات نازل فرمائی ہیں، اور یہ مدنی صورتوں کا خاصہ ہے۔ یہ بات بھی ہم لوگ جان چکے ہیں کہ قرآنی آیات 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، اور وقت اور حالات کے تحت نازل ہوتی رہی۔ پھر ان صورتوں میں ترتیب اللہ کی ہدایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی کروا دی کہ کون سی آیت، کون سی صورت، کون سی آیات کہاں رکھنی ہے۔ مدنی صورتوں میں عموماً جو احکام ملیں گے یہ الگ الگ وقتوں پہ نازل ہوئے، یا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ باتیں الگ الگ وقتوں پر حالات کے تحت نازل ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اس صورت کے شروع کی 4 آیات اللہ رب العزت کے سمیع اور بصیر ہونے کی شاہد ہیں۔ جب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پر آئی مصیبت پر بضد تھی، اس ظالمانہ رواج پر انصاف پر مبنی فیصلہ فرمائیں یا رسول اللہ۔ آپ انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے میں ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اس اصرار پر وہ اپنی حاجت زار کا گلہ اللہ سے کرنے لگی اور بار بار اپنی باتیں دہرانے لگیں۔ یہ ساری گفتگو اتنے دبے الفاظوں میں ہو رہی تھی کہ اس واقعے کی عینی شاہد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کچھ ہی دور بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود انہیں ان کی بحث و تکرار کا علم اس وقت ہوا جب یہ آیات آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ زہار کا تھا۔ زہار، جو اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، جو ان صحابیہ کے شوہر، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے ان سے کر لیا۔ جاہلی رسم و رواج کے مطابق جب شوہر اپنی بیوی کی پیٹھ کو کسی کی بھی وجہ سے اپنی ماں کی پیٹھ کہہ دیتا ہے تو اس کی ماں ہی تصور کی جاتی ہے اور ان کے درمیان ازدواج کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المجادلہ آیت 1 سے لے کے 4 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلکم فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس عورت کی باتیں سن لیں جو اپنے شوہر کی حمایت میں آپ سے بار بار بحث کر رہی تھی، بحث کر رہی ہے کہ اللہ سے شکوہ کیے جا رہی ہے۔ اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ آیت نمبر 2، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان
उम्महातुहुम इल्ला अल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लियक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाह लअफ़ूव्वुन गफ़ूर। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं वो दरअसल उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले और बख्शने वाले हैं। ये आयत नंबर 2 है। आयत नंबर 3, वल्लज़ीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमस्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और वो लोग जो अपनी औरतों से ज़हार कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी तरफ लौटते हैं, हाँ, ज़न व शौ के ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, तो जो उन्होंने कहा है उसके लिए ऐसा करने से पहले उन्हें चाहिए कि एक ग़ुलाम आज़ाद करें। ये अल्लाह की तरफ से नसीहत है और अल्लाह तो जानते हैं हर बात को। अल्लाह तो पूरी हर चीज़ की से बाखबर है। आयत नंबर 3, वमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमस्सा वमन लम यस्तति फ़इतामु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिकुम लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। जब अगर वो ये ना कर सकें, ग़ुलाम आज़ाद ना कर सकें, तो रोज़े रखें 2 महीने के लगातार, क़बल इसके कि वो अपनी बीवी से, अपनी औरत से ज़न व शौ के ताल्लुक़ात कायम करें। और जो ये भी न कर सके तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ये नसीहत कर रहे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और उसके रसूल पर। ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह ने ये हद कायम किया है और इसको न तस्लीम करने वाले, इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए अजाब है और दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हम सबको या रब्बल आलमीन। ये आयत 1 से 4 हमने पढ़ी। ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, जब ये सहाबिया अपने मामलात को, अपने हालात की वजह से परेशान थी और बार बार आप ससुर को इसके लिए हुक्म करने के लिए कह रही थी। इसके नज़ूल पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया था कि अल्लाह की ज़ात यकीनन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। जिसकी गुफ्तगू का उनके लिए सुनना मुमकिन न हुआ वो अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से सुन लिया। सुभान अल्लाह। हम लोगों को इस बात का यकीन हो, अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर इस बात का यकीन पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हमारी हर बात को सुन रहे हैं। मैं जो कुछ अभी बोल रहा हूँ अल्लाह ताला सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात करने की तौफीक अता फरमाएँ या अरहमर राहिमीन। और इस बात को कि अल्लाह ताला समी और बसीर हैं हमारे दिलो दिमाग में बिठा दें, ताकि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हम रुक जाएं, ये देख के सोच कर कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को जब आप पर वही हुई और आप सुनाया इसको, तो उसके बाद फरमाया कि अपने शौहर से कहो कि ग़ुलाम आज़ाद करें। कहती हैं हमारे पास तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास ग़ुलाम कहाँ। फिर फरमाया कि 2 महीने के लगातार रोज़े रखें जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहती हैं कि वो इतने बूढ़े हैं कि अगर कई बार पानी ना पिए तो बेहोश हो जाते हैं, उनसे ये मुमकिन नहीं है। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, कहते हैं इसकी भी इस्तात नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक वसक, आधा वसक जो तकरीबन आज के हिसाब से 4 मन होता है, खजूरें दी और कहा कि इसे आप मिस्कीन बांट दो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त का एहसास करें। हाँ, ये और ज़ाहिर है उसके बाद ये दोनों ताल्लुक़ात वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। रवायात में इन सहाबिया का नाम भी आता है।
ان کے شوہر کا نام بھی آتا ہے. بہرحال ان تفصیل میں جانے کے بجائے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور ان آیات کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان یہ ظہار کی رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے نا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں. اب یہ آسان کام نہیں تھا غلام صدقہ کرنا یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور یہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ رسم ختم ہو گیا ایمان والوں کے درمیان سے. سبحان اللہ رب العالمین. 3 آیات, آیت نمبر 5, 6 اور 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبت کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. بے شک وہ لوگ جو اللہ سے اس کے رسول سے عداوت رکھنے والے ہیں اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کو کیا گیا. ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واضح آیات, ہدایات بالکل واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کر دی ہیں, اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے, انکار کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. آیت نمبر 6. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے, زندہ کریں گے دوبارہ, پھر ان سب کو آگاہ کر دیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ نے تو اسے اپنے یاد رکھا ہے لیکن یہ لوگ بھول چکے ہوں گے. ہاں, یعنی انسان کی تو سب سے بڑی کمزوری بھول ہی تو ہے. کیا عمل کیا ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا اب وقت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے کے پاس تو ان سب کا ریکارڈ ہے اور یہ تو بھول چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر شے کے خود گواہ ہیں. ہر شے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آیت نمبر 7 سے یہ سرگوشی, کانا پھوسی جسے کہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے چپ کے بات کرنا, اس سلسلے میں کئی آیات ایک کے بعد ایک نازل ہو رہی ہیں. یہ کیسا عمل ہے اس ان آیات کو پڑھنے سے ہی پتہ لگ جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی اس سلسلے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 7. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. نہیں ہوتا آپس کی خاموشی سے بات چیت 3 آدمیوں میں مگر چوتھے اللہ ہوتے ہیں. ولا خمسة الا هو سادسهم. اور نہ 5 ہوتے ہیں آپس میں اس طرح کے چپ کے بات کرنے والے کہ چھٹے اللہ ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ, ہر حال میں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. الا هو معهم اينما كانوا. بے شک سوائے اس کے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم. اور اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات, صحابہ نے کس طرح ان باتوں کو تسلیم کیا. لوگ تھے آج کی طرح تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے, آج کی طرح بڑی انفارمیشن رکھنے والے لوگ نہیں تھے, آئی ٹی کا زمانہ نہیں تھا. لیکن کس طرح سے اللہ کی آیات کو انہوں نے تسلیم کیا, دلوں میں ان کے کیسے جگہ ٹھک گیا ان کے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ٹھوک دیں. اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھنے والے دنیا میں رسوا اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ کا علم کائنات کی ہر شے کو محیط ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، وہ پھر یہی کچھ کر رہے ہیں، جس سے منع کیا گیا وہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ گناہ کے کاموں کے لیے، ظلم اور زیادتی کے لیے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے اس طرح آپ سے سلام کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے آپ میں کہ کیوں نہیں اللہ نے ہمیں اس بات پر سزا دی جو ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں جھونکے جائیں گے اسی میں، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اس آیت کا بھی تعلق سرگوشی سے ہے۔ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ایمان لانے والوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور منع کیے جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے ہیں، یا الگ راتوں کے وقت آپس میں خاموشی سے باتیں کرتے تاکہ دوسرے نہ سنیں۔ آپ سے ملاقات کے وقت بے حد اتفاق کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوتی تو دیکھتے ہوتا نہیں ہوتا دیکھتے تو زیادہ اپنی حرکتوں میں اور شیر ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے ایمان والو، جب سرگوشیاں کرو آپس میں تو مت سرگوشیاں کرو گناہ کی باتوں پر، یا زیادتی اور اللہ کے اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر، بلکہ اگر سرگوشی کرنا ہے تو سرگوشی کرو نیکی کی باتوں پر، تقوی کی باتوں پر، اور اللہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہم سب نے جانا اللہ ہی کی طرف ہے، تو اس وقت اللہ کی سزا سے ہم کیسے بچیں گے؟ ان چیزوں کے لیے جو ہم نے کی ہیں، برے کام، اور اللہ کی نظروں کے سامنے کی ہیں۔ اللہ تو ہر شے کے ساتھ خود گواہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 تھی، 10 آ رہی۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک یہ سرگوشی والی جو حرکت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ یہ غمزدہ کرے ان ایمان والوں کو۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور یہ سرگوشی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی ایمان کو، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر وہی جو اللہ کا اذن ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ ان دو آیات میں ایمان والوں کو آپس میں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا، سوائے ان کے لیے اچھے کاموں کے لیے۔ اور یقیناً کہیں کسی مجلس میں دو آدمی چپکے جب بات کرتے ہیں تو یہ قبیح عمل ہے، ایک برا فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 مل کر کان میں منہ ڈال کر باتیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس سے اس تیسرے کا دل میلا ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ چپکے بات کرنا یہ کتنا برا عمل ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہم لوگ کبھی مسجد کے امام کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو بہت منہ بگاڑ لیتے ہیں۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں چپکے کر رہے ہوتے ہیں امام سے۔ در حقیقت چپکے بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب بھی بات کرنا چاہیے تو کھل کے بات کرنا چاہیے، اور
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں دوسرا اگر سنے گا تو اس کی ممکن ہے اس کی بھی ہدایت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ سرگوشی پر بات ان آیات میں ان صورت میں مکمل نہیں ہوئی، ابھی آگے بھی آنے والی ہے، لیکن درمیان میں ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ جگہ کھل کے بیٹھو، ہے نا، ذرا جگہ نکال لو مجلس میں، تو جگہ نکالو، کشادگی پیدا کر لو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ درجات کو اب تمہارے یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ان لوگوں کے جو تم میں ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا ہے، درجات، ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو بات کہی گئی ہدایت اس آیت میں مل رہی ہے۔ اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کر دو تو کشادہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے جو تم میں ایمان والے اور علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ہدایت دی جا رہی ہے ہم سب کے لیے ہے۔ قرآن کی جتنی بھی ہدایات ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، اپنے وقت اور موقع کے تحت نازل ہوئی۔ جیسا میں نے کہا ظاہر ہے یہ کسی اور موقع پر آیت نازل ہوئی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس صورت میں یہاں رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اسی جگہ سے ہٹا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں۔ اور ایک اور روایت ملتی کہ جو شخص کسی سختی والے پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کریں گے۔ کس طرح سے جو حقوق العباد ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ہمارے دین میں۔ آج ہم لوگ اسی کو بھول گئے، بالکل یاد نہیں ہمیں کہ حقوق العباد نام کی کوئی چیز ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سب کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں، سب ان سے چھن جائے گا۔ کاش کہ ہم آج ہوش میں آ جائیں، حقوق العباد کو سمجھیں۔ مسجدوں میں دیکھتا ہوں لوگ صف میں جگہ ہوتی ہے لیکن دوسرے کو آنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو پر کرنے کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو کھڑے ہوئے اس صف میں پیچھے آ جاتے ہیں غصے میں۔ حقوق العباد کا خیال کرنا، یا اللہ کا خیال کرنے والوں کا اجر کتنا عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے صحابہ کے درمیان تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ آپ لوگوں کا کھڑا ہونا آپ کو ناپسندیدہ تھا۔ ایک روایت میں آپ کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں عزت کے لیے، تو ایسا شخص اپنے اس سوچ کا بدلہ سوچ کے اسے کام جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، فرض نماز کے دوران صفوں کو خود درست کرتے، کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو آگے پیچھے صحیح جگہ پر لاتے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ سب کی درستگی آپ نے فرمایا کہ جو سب کو درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتے ہیں، اور جو سب کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹیں گے۔ الفاظ کچھ اسی طرح کے ہیں، اور سب کی اہمیت۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ اگر تم سب کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے۔ آج یہی حالت تو ہماری ہے۔ آج ہم میں سے کم ہی لوگ ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر کے لوگ اور منہ بنا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ یہ جو شخص اللہ کی ہدایت پر تواضع سے گردن جھکا دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اس کی شہرت نیکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو عزت پر پہنچا کر بلند مرتبہ عطا کریں گے، اور دوسروں کو پست کر کے کم مرتبہ بنا دیں گے۔ کون؟ جو اس کتاب کی توقیر نہ کریں، اس کتاب کی ہدایات پر عمل نہ کریں۔ آیت 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے سب کچھ صدقہ ادا دو، صدقہ نکالو، صدقہ دے دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ خیر ہے تمہارے لیے، بھلا ہے اور یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وَإِن لَّم تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تمہیں صدقہ دینے کی کچھ نہ ملے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم کوئی راز کی بات آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے میں تم ڈر گئے ہو؟ صدقہ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم بات کرنے سے پہلے صدقہ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم پر نظر کرم کیا ہے تم پر۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، کان کھول کر سننا۔ ان دو آیات میں جو بات پڑھی گئی کہ اے ایمان والو، جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہو اس سے قبل کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بھلا اور زیادہ پاکیزگی کا ہے۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ کیا تم لوگ سرگوشی سے قبل صدقہ دینے کی وجہ سے راز کی کوئی بات بتانے سے ڈر گئے؟ تو جب تم نے صدقہ نہیں دیا تو اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تمہارے تمام کاموں سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے یہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا۔ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی بڑی شخصیت کے قریب رہنے والے اور وقتاً فوقتاً اس کے کانوں میں کوئی بات کہنے والے اس بڑی شخصیت کے بہت ہی قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ منافقین اور کچھ دوسرے ایسے اشخاص آپ کے ساتھ مجالس میں ایسی حرکت کرنے لگے تو اللہ نے حکم دیا صدقہ کرنے کا، ایک عمومی حکم۔ منافقین کے لیے مال کی محبت آڑے آئی، اور جب اپنی اس حرکت سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عرصے کے بعد اس حکم کو واپس لے لیا۔ واللہ عالم، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ سے روایت ملتی ہے کہ یہ حکم بہت تھوڑے وقت کے لیے رہا، یعنی گفتگو کرنے سے پہلے، خاموشی سے بات کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ دینے کا حکم بہت تھوڑے وقت کے لیے رہا ہے۔ کئی صحابہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 14 سے 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی گانٹتے ہیں ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جن سے اللہ ناراض ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں، نہ یہ تمہارے ہیں نہ یہ ان کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ اور خوب جان رہے ہوتے ہیں اپنی اس حرکت کو۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا،
اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب بہت ہی سخت. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برا عمل ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 15. آیت نمبر 16 اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی قسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. آیت نمبر 17 لَن تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کی اولاد اور نہ ان کے مال، نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 18 یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ تب سب لوگوں کو اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے. وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اس وقت یہ اللہ سے قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ یہ کچھ ہے، میں نے کوئی ان کا اپنا ایک مقام ہے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور یہ اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی عظمت کو بھلا بیٹھے ہیں. اولئک حزب الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، شیطان کے گروہ سے ہیں، شیطان کے لشکر ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا ہی لشکر ہے جو خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. یہ آیت نمبر 19 ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاضلين، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہی وہ لوگ ہیں جو ذلیلوں میں سے ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ لازماً غالب آئیں گے اللہ اور اس کے رسول. ان اللہ قوی شدید، قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں اور مکمل غلبہ رکھنے والے ہیں، مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ آیت نمبر 21. آیت نمبر 22 لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، وہ مخالفت کریں، وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے، دلی دوستی رکھیں ایسے لوگوں سے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں. من حاد اللہ و رسولہ، اس کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں. ولو کان آباؤہم و ابناؤہم، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اور اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اور عشیرتہم، یا ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے روح کے ذریعے. وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے. اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گروہ سے ہیں، اللہ کے لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا لشکر ہے، اللہ ہی کے گروہ کے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیت نمبر 22، میں نے 21 کے بعد 22 کی میں نے پڑھ دی. آیت 14 سے لے کے 21 تک اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کافروں اور یہودیوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، خود کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھا کر ایمان والوں کو اپنی ایمان کی یقین دہانی کرواتے ہیں. آیت نمبر 22 میں ایمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان معتبر ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا مقدر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں جو اللہ کو ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، منافقت میں مبتلا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 میں کہتا ہوں یہ ایمان والوں کی کامیابی کا راز ہے جو لوگ اس میں ان آیات کے اندر ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 9 سوری 6 سے 7 یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات کو سننا ہی نہیں چاہتے، جن کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر ٹھپا لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 16 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے، منافقت میں مبتلا ہے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ الحمدللہ صورت مکمل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔